वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ अंजुम अता और इटली से आपसे मुखातिब हूँ। तो दोस्तों, वक्तन फवक्तन आप लोगों के लिए कोई ना कोई वाक़या लेके आता हूँ। कोशिश होती है कि आपको असल वाक़यात मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बच्चे बैठे हैं तो उनके सामने इस कहानी को ना सुने, क्योंकि ये डरावनी कहानी होती है और इसमें बच्चे बाज़ औक़ात डर भी जाते हैं। तो ये किस्सा जो मैं सुनाने लगा हूँ, ये हमारी नानी ने हमें सुनाया था। बिल्कुल ओरिजिनल वाक़या है। हमारी नानी बताती हैं कि जब पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन चुके थे, तो हमारे नानी वगैरह जो हैं ये हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। तो हमारे नाना जो थे वो मिलिट्री के आदमी थे, आर्मी के आदमी थे उस वक़्त। तो जब पाकिस्तान में ये आ गए तो उस टाइम पर लोगों ने अपने अपने क्लेम भरे थे जगहों के हिसाब से। तो हमारे नाना को और हमारे बहुत सारे उस दौर के बुजुर्ग रिश्तेदार जो थे वो ज़्यादातर आर्मी में थे, मिलिट्री के लोग थे। तो उनको सिंध के अंदर एक गांव अलाट किया गया। गांव अलाट से मतलब है गांव का एक पूरा एरिया जो है वो मिलिट्री मोहल्ले के नाम से उसको नाम दिया गया, और वहाँ पे ज़्यादातर जो मिलिट्री के लोग थे उनको मकान अलाट किए गए। और वो मकान क्या थे? वो हिंदुस्तान के दौर के बने हुए बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, वो जहाँ पे पहले जो लोग रहते थे वो माइग्रेट करके हिंदुस्तान चले गए थे, उनके घर खाली थे, तो गवर्नमेंट ने इन सबको अलाट कर दिए। वो सारे मकान तकरीबन एक जैसे बने हुए थे, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी। अब जब लोग हमारे उनमें शिफ्ट हुए तो वो दौर ऐसा था ना, उसमें बिजली थी, कोई चक्कर ही नहीं था। बिल्कुल लिटरली एक गांव था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था और बागात थे खजूरों के, आम के, और बेर लगते थे वहाँ पे। और एक किनारा जो था वो दरियाए सिंध का था, जिसे हम कहते हैं बंद का इलाका। तो हमारी नानी बताती हैं कि जब रात हुआ करती थी तो सन्नाटा छा जाता था वहाँ पे, और रात को मगरिब के बाद फौरन ही दिए जला दिए जाते थे, और उन दियों की हल्की हल्की रोशनी में लोग, बच्चे वगैरह खेला भी करते थे और बड़े अपनी बैठक किया करते थे। कोई हुक्का पी रहा है, कोई बातें कर रहा है, इस तरीके से वक्त पास हुआ करता था। तो हमारी नानी बताती हैं कि एक दफ़ा गांव के अंदर ऐलान हुआ, क्योंकि उस दौर में 2-3 दिन पहले ऐलान किया जाता था कि फला दिन हम गांव के अंदर कठपुतलियों का तमाशा करेंगे या कोई और ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें लोग आके देखें। और बाज़ औक़ात छोटे मोटे मेले भी लगा करते थे। तो उस वक़्त हमारी नानी ने बताया कि एक रात वहाँ पे गांव के अंदर एक इसी तरह का, जिसे उस दौर में स्वांग कहते थे, स्वांग भरना, वो कोई एक्टिविटी थी जिसके अंदर पूरे गांव के लोग शाम को वहाँ चले गए। लालटेनों की रोशनियों के अंदर उस वक़्त वो हुआ करता था और सब लोग जाके एंजॉय करते थे। गांव के किसी एक हिस्से को मुंतखब कर लिया गया था। तो जब रात हुई वहाँ पे, तो हमारी नानी बताती हैं कि सब गांव के बड़े बुजुर्ग ये जितने भी थे वो चले गए। तो कहने लगी कि मैं घर के अंदर अकेली थी और 3 बच्चे थे उस वक़्त, हमारे 3 मामू जो उस वक़्त छोटे छोटे से थे। तो कहने लगी घर में अंधेरा था और बरामदे के अंदर एक जगह पे चरपाई बिछी हुई थी। तो कहने लगी वो तीनों बच्चे मेरे उस बरामदे के अंदर चरपाई पर सो रहे थे, और ये रात का टाइम का मतलब है उस वक़्त जो टाइम था 9-10 बजे का टाइम भी बहुत हुआ करता था, वो रात ही गिना जाता था, बहुत ज़्यादा गहरी रात गांव के हिसाब से। कहने लगी मेरे बच्चे सो रहे थे और मैं कुछ ना कुछ बर्तन समेटती फिर रही थी। तो अचानक मैंने महसूस किया, जब मैं बरामदे के करीब आई
تو مجھے جو زینہ اترتا تھا، سیڑھیاں اترتی تھی اوپر سے، اس وقت کے جو مکان تھے وہ بڑے ہی خوفناک منظر پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ آدمی تھوڑے تھے رہنے والے اور کمرے خالی تھے، سنسان۔ اوپر کے جو کمرے تھے وہ بالکل خالی تھے، اور جو نیچے کے کمرے تھے اور پیچھے جا کے کمرے تھے، کیونکہ حویلیاں تھیں، تو ایک خوف کا سا وہاں ماحول ہوا کرتا تھا۔ اب کیونکہ وہ گھر انہیں الاٹ ہو گئے تھے، انہیں وہیں زندگی گزارنی تھی، اس لیے بہرحال وہ رہ رہے تھے۔ نانی بتاتی ہیں کہ میں برانڈے کے اندر جب داخل ہوئی تو مجھے اپنے زینے میں سے، اوپر والے کمروں میں سے، پائل کی جھنکار، جسے پائزیب کی جھنکار کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی آواز آنا شروع ہوئی، چھن 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 کر کے آوازیں آنا شروع ہوئی۔ نانی کہنے لگی کہ میں گھبرا گئی اور مجھ پہ خوف سا طاری ہونے لگ گیا کہ اوپر تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے، اور اس قسم کی چھن چھن جو آ رہی ہے، تو نانی کیونکہ بہت سمجھدار تھی، ان کو خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کیونکہ زینے اوپر تک تھے، ان کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ میری نانی کہتی ہے میں اپنے بچوں کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور پریشانی کی حالت میں سوچ رہی تھی کہ اب تو گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ صحن اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ آواز دور تک جا بھی نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی میں خوف کے مارے سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک وہ آواز چھن 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 کرتے قریب آتی چلی گئی۔ کہنے لگی کہ میں دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ باقاعدہ طور پہ ایک عورت تھی، دلہن کا اس نے لباس پہنا ہوا، سفید رنگ، سرخ رنگ کا لباس اس نے پہنا ہوا، خوبصورت عورت، کوئی خوفناک عورت نہیں، خوبصورت عورت، ماتھے پہ اس کے تلک لگا ہوا اور راجستھانی زیور اس نے پہنا ہوا، ہاتھوں کے اندر جو کڑے پہنے جاتے تھے، اور جناب گلے کے اندر لمبے لمبے سونے کے لد پت ہار اس نے پہنے ہوئے، کانوں کے اندر بالیاں سونے کی پہنی ہوئی، ایسے جیسے کوئی تازی دلہن تیار ہو کے آئی ہو۔ اور نیچے اس نے جو ایک گھاگرا پہنا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، راجستھان کے اندر ان کا مقامی لباس ہے، بالکل وہ اس نے پہنا ہوا، اور پیروں سے ننگے پیر تھی وہ۔ تو کہنے لگی کہ میں دیکھ کے اسے خوف زدہ ہو گئی کہ یار یہ کیا بلا ہے، یہ کون سی بلا آ گئی ہمارے گھر کے اندر، یہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں۔ تو اس کی آنکھیں جو تھی وہ نہیں جھپک رہی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور کھلی ہوئی تھی، اور وہ میرے پاس اترتی ہوئی بالکل میرے پاس آ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھ کے گھبرا گئی، میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، لیکن وہ خود بولی، کہنے لگی شریفن اس چرپائی کو یہاں سے ہٹا دے، جہاں یہ بچے سو رہے ہیں، یہ جگہ ہماری ہے، اس جگہ سے اس چرپائی کو ہٹا دے۔ تو میری نانی کی خوف سے آواز نہیں نکل رہی تھی، کہنے لگی بہن میں یہ کیسے چرپائی اٹھاؤں، میں اکیلی ہوں، میں اس چرپائی کو کیسے ہٹاؤں یہاں سے؟ کہنے لگی میں تیرے ساتھ مل کے اٹھواتی ہوں۔ میری نانی کہتی ہیں اس نے پائنتیوں کی طرف سے چرپائی اس نے پکڑی اور سرانے سے میں نے پکڑی، اور اس چرپائی کو ہٹا کے ہم نے اس جگہ سے دوسری سائڈ پہ رکھ دیا۔ چرپائی رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ شریفن آئندہ کے بعد اس جگہ پہ اگر کوئی سویا تو اس کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ہم کہیں نہیں یہاں سے گئے، ہم اوپر والے حصے میں رہتے ہیں، ہماری فیملی اوپر والے حصے میں رہتی ہے، ہمارے اوپر والے حصے میں بچے رہتے ہیں، نہ تو اوپر کوئی رہے آ کے اور نہ اس جگہ کے اوپر رہے، اگر یہاں کوئی رہا تو ہم ان کو مار دیں گے، یہ آج تجھے بتا رہی ہوں اور دوبارہ میں نہیں آؤں گی، نہ میں ظاہر ہوں گی، اس بات کو پلے باندھ لیو۔ تو میری نانی جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، وہ ان کے ہوش اڑے پڑے تھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہنے لگی وہ یہ بات کہہ کے واپس پلٹی
اور اسی طرح پیچھے لمبے بال اس کے کھلے میں نے دیکھے، اور وہ اسی طرح سے سیڑھیوں کو چڑھتی ہوئی چھن 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 کرتی ہوئی جہاں سے آئی تھی وہ واپس چلی گئی۔ کہنے لگی میں تو ڈر کے مارے مجھے تو بڑی پریشانی ہوئی۔ کافی دیر کے بعد، کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد، جب نانا ہمارے واپس آئے گھر کے اندر، دروازہ کھڑکایا، کھولا تو نانی کہنے لگی میری تب جان میں جان آئی، اور جب وہ آئے تو میں نے تمہارے نانا کو یہ سارا واقعہ بتایا، تو پھر تمہارے نانا نے کہا کہ وہی بات یہ ہے کہ آج کے بعد اس جگہ پہ کوئی بھی نہیں سوئے گا۔ تو ہماری نانی بتاتی ہیں کہ اس جگہ پہ ہم نے کسی کو سونے نہیں دیا۔ پھر ہم بتا دیتے کہ بھئی یہ جگہ ہمیں منع کی گئی ہے۔ اب اس جگہ پہ کیا تھا ان کا ایسا، اس نے نہیں بتایا۔ یقیناً ان کی کوئی مخصوص ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور یہاں پہ نہ بیٹھے نہ سوئے۔ تو دوستو، یہ ایک واقعہ تھا جو ہماری نانی نے بتایا تھا، اور میں نے خود ان سے سنا تھا یہ واقعہ۔ تو میرا دل کیا آپ کو جیسے میں نے سنا ایز اٹ از آپ کو میں شیئر کر دوں۔ تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز چینل کو میرے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں تک بھی یہ کہانیاں پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ انجم عطا کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔